انتظامیہ کی مبینہ غفلت سے ایک اور معصوم کی جان چلی گئی۔ نشتر کالونی میں 5 سالہ بچی کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق سحر گل گھر کے باہر کھیل رہی تھی کہ اچانک گٹر میں جا گری۔ والدین کئی گھنٹے تک تلاش کرتے رہے۔ نہ ملنے پر بچی کو کھلے مین ہول میں چیک کیا تو وہ اس کی موت ہو چکی تھی۔ اہل علاقہ نے لاش کو اپنی مدد آپ کے تحت گٹر سے نکالا۔ شہر کی سڑکوں پر ڈمپر کا خونی کھیل جاری، ایک اور شخص کی جان لے لی۔ کرتبہ چوک میں تیز رفتار ڈمپر کی ٹکر سے LWMC کا ملازم جاں بحق۔ حادثے کے بعد ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ ملازمین کے مطابق بار بار لٹن روڈ پر پولیس کو اطلاع دی گئی مگر پولیس تاخیر سے آئی، جس کے باعث ڈرائیور موقع سے فرار ہوا۔ پولیس نے متوفی کے والد رشید مسیح کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا۔ پنجاب حکومت کی جانب سے COP30 کانفرنس میں پاکستان پویلین قائم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے نیوزی لینڈ کی سابق وزیر اعظم جیسنڈرا آرڈرن کے ہمراہ افتتاح کیا۔ جیسنڈرا آرڈرن کا COP30 کانفرنس میں پیسیفک ممالک کے لیے خصوصی نمائندہ بھی مقرر۔ جیسنڈرا آرڈرن نے پنجاب حکومت کے ماحولیاتی بہتری کے اقدامات پر ڈاکومنٹری بھی دیکھی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ماحول دوست اقدامات اور آلودگی کے خاتمے کے لیے کاوشوں کو سراہا۔ بولی مریم نواز نے مختصر وقت میں ماحولیاتی بہتری کے لیے جرأت مندانہ اقدامات کیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب کو T30 ویژن کے معیار کا صوبہ بنانے کا اعلان۔ پاکستان پویلین کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی اب ایک پیش گوئی نہیں بلکہ خطرہ ہے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے متاثر 10 ممالک میں شامل ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے باعث پاکستان کو سیلاب کا سامنا کرنا پڑا۔ سیلاب کے باعث لاکھوں ایکڑ پر فصلوں کو نقصان پہنچا۔ 26 لاکھ متاثرین کو ریسکیو کیا گیا۔ آلودگی کے خاتمے کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اسلام آباد کچہری میں خودکش حملہ۔ IG پنجاب کی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مثال نیلم سے ملاقات۔ عدالتوں کی سیکیورٹی سے متعلق تبادلہ خیال۔ چیف جسٹس کا عدالتوں کی سیکیورٹی مزید سخت کرنے کا حکم۔ اسلام آباد حملے کے بعد پنجاب بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ محکمہ داخلہ کی اہم اور گنجان آباد علاقوں میں سیکیورٹی بڑھانے کی ہدایت۔ IG پنجاب CCPO لاہور تمام RPOs CPOs DPOs کو مراسلہ جاری۔ دہشت گردی کے ممکنہ خطرات کے پیش نظر پیش کی اقدامات کی ہدایت۔ محکمہ سوشل ویلفیئر کے نابینا افراد کے لیے اہم اقدامات۔ 5000 رجسٹرڈ نابینا افراد کو ماہانہ 12,000 روپے وظیفہ دیا جائے گا۔ DG سوشل ویلفیئر طارق قریشی سمیت افسران کے نابینا افراد کے ساتھ مذاکرات۔ ترجمان کے مطابق 3% جاب کوٹا میں افراد باہم معذوری کی تمام کیٹیگریز کو مساوی نمائندگی دی گئی۔ تمام محکموں کو معذوری کوٹا کی خالی اسامیوں کو مشتہر کرنے کی درخواست کر دی گئی۔ شہر میں 2 روزہ محدود اور محفوظ بسنت منانے کا پلان فائنل۔ ذرائع کے مطابق انتظامیہ نے جاتی عمرہ میں ہونے والے انتظامی اجلاس میں بسنت پلان پیش کر دیا۔ پیٹرن ان چیف لہر میاں نواز شریف کی جانب سے بسنت منانے کا گرین سگنل۔ 2 روزہ بسنت فروری 2026 کے پہلے ہفتے میں منانے کا پروگرام ترتیب۔ ثقافتی رنگ دکھانے کے لیے دنیا بھر کے ممالک نے سفیروں کو مدعو کیا جائے گا۔ ضلع انتظامیہ انسداد سموگ SOPs پر عمل درآمد کے لیے متحرک۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فینانس مدثر نواز کا دن بھر متعلقہ افسران کے ہمراہ فیکٹریوں کا معائنہ۔ 15 سے زائد فیکٹریوں کو سخت وارننگ جاری۔ مارکیٹیں رات 10، ریسٹورنٹس 11 بجے بند کرنے کے احکامات پر عمل درآمد جاری۔ ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا بولے بس اڈوں پر سموگ سے نمٹنے کے لیے مسٹ کوئن کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ سڑکوں کی مرمت اور پیچ ورک سے دھول مٹی کے خاتمے کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔
पंजाब हुकूमत का हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी एक्ट 2025 के तहत अहम फैसला। PHA के डायरेक्टर जनरल्स अब मैनेजिंग डायरेक्टर्स कहलाएंगे। सूबा भर में ताज़ीन और आइश का नया इंतजामी ढांचा तैयार। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन बेंगल बोले, तब्दीली का मकसद कवानीन का मुकम्मल नफाज है। शहरी इलाकों में हॉर्टिकल्चर मनसूबों के नए दौर का आगाज़ हो चुका है। हॉर्टिकल्चर एजेंसीज के क़याम से प्लानिंग और ऑपरेशंस का अमल बेहतर बनाया जा सकेगा। मैनेजिंग डायरेक्टर्स को जदीद शहरी मनसूबाबंदी का टास्क दिया गया है। घर बैठे गाड़ियों के पुरकशिश नंबरों के हसूल के लिए ई ऑक्शन ऐप और वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का आगाज़। ख्वाहिशमंद अफराद 30 नवंबर तक अपना पसंदीदा नंबर हासिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ई ऑक्शन ऐप में मोटरसाइकिल और कार के नंबरों की नीलामी शामिल। बोली जीतने वालों की तफसीलात भी ई ऑक्शन ऐप पर देखी जा सकेंगी। चेयरमैन PITB फैसल यूसुफ कहते हैं, इस सिस्टम ने पुरकशिश नंबरों की नीलामी के अमल को डिजिटल बना दिया है। LDA का शोबा इंजीनियरिंग माली साल के रोड मैप पर अमल न कर सका। गुज़िश्ता माली साल LDA बजट में 34 नई स्कीमों की मंजूरी दी गई। LDA बजट में तरक्याती स्कीमें ज़ाती वसाइल से मुकम्मल की जानी थी। फंड्स की कमी और अथॉरिटी तरजीहात में ना होने से बेशतर मंजूर शुदा स्कीमें नज़रअंदाज हो गईं। माली साल के बजट में नई स्कीमों के लिए 1 अरब 71 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया। AI टेक्नोलॉजी से मुतालिक मज़ीद काम की ज़रूरत है। इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सहाफ़त में बेहतरी आ सकती है। यूनिवर्सिटीज़ में AI के इस्तेमाल के लिए ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का पंजाब यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। वज़ीर ख़जाना मियाँ मुजतबा शुजाउर रहमान बोले, AI टेक्नोलॉजी हमारा मुस्तकबिल बन गई है। पंजाब हुकूमत ने तमाम यूनिवर्सिटी में बच्चों के मुस्तकबिल के लिए प्रोग्राम का आगाज़ किया है। कोशिश है सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आए। जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं, मौजूदा हुकूमत आइन का हुलिया बिगाड़ रही है। अब आइनी अदालत का चीफ जस्टिस वज़ीर आज़म लेकर आएंगे। जुडिशल कमीशन में अक्सरियत हुकूमत की है। हम इंशाअल्लाह आइन पाकिस्तान को असल शक्ल में बहाल करवा कर रहेंगे। हम 26वीं आइनी तरमीम के वक्त भी आइन के साथ खड़े हुए और आज भी आइन के साथ खड़े हैं। कॉलेजेस के मुस्तकिल असातिज़ा ने अपने सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई की जुआ ऐप को प्रमोट करने के केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत। हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने केस सुनने से माजरत कर ली। फाइल को चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम को भिजवा दिया गया। अदालत में तफ्तीशी अफसर आसिफ जावेद की जानिब से रिकॉर्ड पेश किया गया।